علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں نازل ہونا، یعنی دا ڈسینٹ آف عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام از گوئنگ ٹو بی اور ٹاپک۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم میں سے مسلمانوں کی اکثریت، مین اسٹریم جو مسلم اسکالرشپ ہے، اس کا بھی یہ نظریہ ہمیشہ سے رہا ہے اور عقیدہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے دجال کے ٹائم پر، اور آ کے دجال کو قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس دنیا کے اندر کچھ دیر رہیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک عام انسان کی جس طرح وفات ہوتی ہے اس طرح فوت ہو جانا ہے۔ اس حوالے سے کئی ایسے اسکالرز ہیں ہمارے ماڈرن ٹائمز میں جنہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز شاید انہوں نے اس پر عدم اطمینان کا جو ہے اظہار کیا ہے کہ ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے، ان روایات پر، ان نریشنز پر، ان اوپینینز پہ، اور انہوں نے اپنی کچھ جسٹیفیکیشنز دی ہیں، کچھ ایویڈنسز دی ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ بہت اہم عقیدہ ہے، اس لیے عقیدہ ہے کیونکہ اس کو سائنس آف دی آور میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، بلکہ میجر سائنس آف دی آور کے اندر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی بڑی قیامت کی نشانیاں۔ اور اس کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی احادیث کا انکار کرنا۔ پھر اسی طریقے سے ہمارا جو انڈرسٹینڈنگ ہے سائنس آف دی آور کے بارے میں یا فیوچر کے بارے میں کہ اس دنیا کی جو کس طریقے سے افیئرز جو ہیں دنیا کے وہ رن ہوں گے، اس کے حوالے سے ہماری پوری انڈرسٹینڈنگ حضرت عیسیٰ کو اگر نکال دی جائے تو وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور ہم اس کے بارے میں ایک بالکل بلینک ہو جاتے ہیں کہ کیا اگر حضرت عیسیٰ کی حدیثیں نکال دیں تو پھر کیا ہوگا۔ دجال کو بھی پھر کئی اعتبار سے ہمیں اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا، اور پھر کہنے کا مطلب ہے یہ ساری جو بلیف سسٹم ہمارا موجود ہے وہ شاید ڈسٹرب ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز آج ڈسکشن کریں گے۔ ایز یوزول میرے ساتھ میرے پینلسٹ اور ایکسپرٹ اور بردرز موجود ہیں۔ ایز یوزول بدر سیف اللہ ثناء اللہ جو کہ تھیولوجی کے اندر، عقیدے کے اندر ایکسپرٹ ہیں، اسی طریقے سے عبداللہ طارق بھائی جو کہ اسی طریقے سے عقیدے کے اندر اسٹوڈنٹ آف نالج اور ریسرچر ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اخوان، میں بات سٹارٹ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو ہم ایک کامن مین کے لیے یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ ڈسکشن کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عقیدہ ہم، یعنی ایک مین اسٹریم مسلم اسکالرشپ یا آپ کہہ لیں مسلمانوں کا جو ہمارے ہاں عام رائج عقیدہ ہے وہ ہے کیا، خاص طور پہ اہل سنہ والجماعہ کی اگر ہم بات کریں کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا نظریہ پایا جاتا ہے۔ تو آسان الفاظ میں ود ایویڈنسز اگر آپ ہمارے سامنے کلیئر کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی مانتے ہیں، بالکل، اور اور یہ ہمارے عقیدے میں بھی شمار ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ حدیث جبریل جو معروف ہے اس میں ایمان بالانبیاء ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے، بالکل صحیح۔ اور دوسری جو سب سے بنیادی بات ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامات یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ کے آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، کیونکہ قیامت کی نشانیوں پر ایمان لانا یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے، یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے، کیونکہ جیسے کہ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ ان تؤمن بالآخرہ، یعنی آخرت پر ایمان لانا، اور آخرت کے ایمان میں یہ بھی شمار ہے کہ آخرت کے جو مقدمات یا ان سے پہلے آنے والی نشانیوں پہ بھی ایمان لانا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں لائے، بلکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے۔ یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا عیسیٰ، انی رافعک الی، میں نے یعنی تجھے اٹھا لیا، تجھے قبض کر لیا روح اور بدن کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، یعنی اللہ کے رسول قسم کھا رہے ہیں۔ اب ذرا سوچئے نا، اللہ کے رسول قسم کھا رہے ہیں اس ذات کے متعلق، یعنی خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تقوم الساعہ حتی ینزل عیسیٰ ابن مریم، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئیں گے، حاکماً مقسطاً، اور دوسری روایت میں عدلاً، یعنی وہ واپس آئیں گے ایک بحیثیت حاکم، اور عدل و انصاف پیدا کریں گے۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یکسروا الصلیب ویذبح الخنزیر، یعنی صلیب کو توڑ دیں گے اور کراس کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس کا یہ مطلب کہ نصرانیت اور یہودیت ختم ہو جائے گی، اور آخر میں عدل اور انصاف پیدا ہو جائے گا۔
اور یہی ہم لوگوں کا پورا اہل السنہ والجماعت سب کا یہی عقیدہ. اور اس بات پر شیخ الاسلام فی الحدیث و رئیس المتأخرین حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر میں کہا ہے واتفق اہل التفسیر والاخبار انہ عیسی ابن مریم رفع ببدنہ و روحہ. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سارے علماء چاہے وہ مفسرین میں سے ہو یا محدثین میں سے ہو یا کسی بھی فن کے عالم ہو، ان کا اس بات پر اتفاق ہے، کس بات پر؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جان اور اپنی روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے. اور اس کے بعد امام سفارینی اپنے عقیدے میں فرماتے ہیں وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةِ کہ پوری امت نے اس بات پر اجماع کر لی ہے. کس بات پر؟ کہ انہ سینزل عیسیٰ فی آخر الزمان، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے وقت نازل ہوں گے. یہ اب ہم لوگوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس پہ اور بھی بات کی جا سکتی ہے انشاءاللہ، لیکن مختصر وقت ہے اس لیے اسی پہ اکتفا کریں. اور اس میں اور یہ جو احادیث اور قرآن تو متواتر ہے، یعنی اس پہ جو ایمان نہیں لائے گا پھر اس کا اسلام کا کیا فائدہ. اور دوسری بات احادیث میں بھی یہ صرف ایک جیسے آج کل ہمارے لوگ بولتے ہیں احاد و متواتر، یعنی یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، یعنی اس کے اوپر آپ کو 100% یقین کرنا چاہیے. متواتر کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ علماء اہل حدیث فرماتے ہیں ما رواہ عدد یستحیل التواطؤ علی الکذب، یعنی اتنی زیادہ لوگوں نے روایت کی ہو کہ ان کا اس پر جھوٹ بولنا مستحیل ہو، امپاسبل ہو. یعنی اگر ابھی میں کوئی کہے کہ امریکہ نہیں ہے یا کوئی ٹوکیو نہیں ہے، جاپان نہیں ہے، تو یہ تو پھر مذاق اڑائیں گے نا. اسی طرح یا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں اس بات پر یقین کرنا چاہیے. بالکل، جزاک اللہ خیر. یعنی اگر میں آپ کی بات کو سمپلیفائی کر کے بیان کروں، آپ نے بیان کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ میں آپ کو متوفی یعنی آپ کو اٹھاؤں گا. آپ نے اس پر بات کی. متوفی کا لفظ میں اس لیے بھی ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں. اٹس اے پوائنٹ آف کنٹینشن، بہت زیادہ اس پہ اختلاف ہے. تو یعنی آپ نے کہا کہ اٹھایا جائے گا، اور آپ نے کہا کہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ اپنے روح اور اپنے جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی اللہ کے پاس جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے، جیسے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ ان کو موت نہیں ہوگی. اور آپ نے کہا کہ امام سفارینی نے اپنے عقیدے کے اندر اس بات کو کیا اور اجماع کہا کہ پوری امت جو ہے اس کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں واپس آئیں گے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور وہ اللہ کے پاس اس ٹائم موجود ہیں. اور اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ جو عقیدہ ہمارا ہے یعنی اہل سنت والجماعت کا، یہ تواتر سے ثابت ہے. تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ملٹیٹیوڈ آف نریشنز، یعنی اتنی زیادہ اس میں احادیث موجود ہیں، اتنی زیادہ اس پہ رپورٹس اور دلائل موجود ہیں کہ اس کا انکار کرنا محال ہے، یعنی امپاسبل ہے. اٹس امپیرٹیو ٹو ہیو اے بلیف آن دس کہ یار یہ جو ہے یہ عقیدہ اتنا ثابت شدہ ہے. اور میرا خیال ہے اس پہ جسارت کرنا اس کو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اجماع کا نقل، میرا خیال ہے اجماع کا انکار کرنا، جو اجماع مجمع علیہ یا ایسی چیز جو اتنے دلائل سے ثابت ہو تو اس کا انکار کرنا بہرحال ایک بہت بڑی جسارت ہے میرا خیال ہے. بہرحال لوگوں نے انکار بھی کیا ہے، لوگوں نے ڈسکشن اس پہ کی ہے. اس پہ یہ بھی کہا کہ بعض علماء نے کہا ھذا من المعلوم من الدین بالضرورہ، یعنی something that is known by necessity. بالکل، یعنی ایک ایسی چیز میں سے ہے جو کہ دین کے بارے میں جاننا بالکل یعنی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. ایسے ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، اسی طریقے سے نبی کا ہونا، قرآن مجید کا سچا ہونا، جس طرح یہ جاننا ضروری ہے اور اس کا انکار کفر ہے اور اس میں کسی کو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا اس چیز کا. کسی بھی مسلمان کے لیے یہ لوازمات ہیں اس کے اسلام کے ساتھ. تو آپ نے کہا کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے، بعض علماء کی رائے ہے. جزاک اللہ خیر. سیف اللہ بھائی، عبداللہ بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں. اتنے واضح دلائل ہیں، اتنی ماشاءاللہ یعنی اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس، اتنے بڑے بڑے نام آپ نے لیے، ابن حجر کے، امام سفارینی کے، اور بھی بڑے کئی نام ہیں جنہوں نے اس پر جو ہے اس کے جو ہے نا شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی ہو گئے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پر بہت ڈیٹیل میں بیان کیا. پھر ڈاؤٹس کیا ہیں، یعنی کیا ڈاؤٹ فل چیزیں کیوں کہ لوگ اعتراض. میں سب سے پہلے اپارٹ فرام یہ کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کے خیال میں، آپ نے ماشاءاللہ اس پہ اسٹڈی کی ہے، ریسرچ کی ہے، آپ کے خیال میں کیا ریزن ہے کہ لوگ اس کو نہیں ماننا چاہ رہے، یا اس میں کیا ڈاؤٹس کر رہے ہیں؟ کیا اس کے اندر کیا احادیث واضح نہیں ہیں، آپ نے تحقیق کی حدیث میں وضاحت نہیں ہے شاید، یا پھر آیات میں کمی ہے، یا پھر کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. مغیرہ بھائی، جس طرح شیخ سیف اللہ نے بڑی اچھی تمہید باندھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دلائل موجود نہیں ہیں یا دلائل کمزور ہیں اور اختلاف یا واضح نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اختلاف کرنے والے
اختلاف کر ہی لیتے ہیں وہ چاہے جتنا مرضی واضح مسئلہ ہو. توحید سے زیادہ واضح مسئلہ کیا ہوگا؟ بالکل صحیح, اس کے اندر اختلاف موجود ہے. تو صرف کسی مسئلے کے اندر اختلاف کا ہونا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس مسئلے کے دلائل جو ہیں وہ مخفی ہیں یا دلائل واضح نہیں ہیں, پوشیدہ ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. تو اور ایک اور بات, اہم بات یہ ہے کہ جتنے مطلب شیخ الاسلام حافظ ابن حجر کا نام لیا گیا, اسی طرح حافظ اسفرائینی کا, اور اس طرح آپ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام کیا, یہ تو بہت بعد کے لوگ ہیں, یہ متاخرین ہیں. بالکل صحیح. یہ تو وہ مسئلہ ہے جس کے اندر متقدمین کے اندر کوئی اختلاف معلوم ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ صحابہ کے اندر اس مسئلے کے اندر کوئی دو گروہ تھے, بعض اس کے قائل تھے, بعض اس کے قائل نہیں تھے, یا تابعین کے اندر کوئی ایسا شخص معلوم ہو جس نے اس سے اختلاف کیا ہو, یا تبع تابعین کے اندر, تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر جو لوگ اس سے اختلاف کرنے والے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ متقدمین کے اندر اس مسئلے کے اوپر کوئی دو رائے موجود نہیں تھی. یعنی متقدمین سے مراد آپ کی یہ ہے کلاسیکل اسکالرز. بالکل کلاسیکل اور ارلی اسکالرز اور ارلیسٹ جنریشن, جس میں صحابہ, تابعین اور تبع تابعین, یعنی صحابہ, ان کے اسٹوڈنٹس اور ان کے آگے اسٹوڈنٹس, ان کو ہم ارلی جنریشنز کہتے ہیں, اسلاف بھی ہم ان کو کہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یعنی آپ نے کہا کہ اس کے اندر ان میں بھی کوئی اختلاف, دو رائے موجود نہیں ہے, دو رائے موجود نہیں ہے. اور آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں, وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. تو ہمارے ادھر بر صغیر کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی انہوں نے اس کا انکار کیا, اور ان کا تو ایک پورا ایک بلیف سسٹم ہے جس کے اندر وہ انہوں نے پھر نبوت کا بھی دعویٰ کیا اور مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. تو ان کا یہ اعتقاد تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دی گئی, اور ان کو پھر جب سولی سے اتارا گیا زخمی حالت میں تو وہ اپنے زخموں کا علاج کرواتے رہے, اور اس کے بعد وہ کشمیر چلے گئے اور کشمیر میں ان کی وفات ہوئی. تو ہمارے یہاں پر چونکہ یہ جو فتنہ قادیانیت تھا یہ ہمارے اس خطے کے اندر تھا, تو اس کے اوپر بہت کچھ تالیف کیا گیا, اس کے اوپر علماء نے اور ہر مکتبہ فکر کے علماء نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے, بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو اس مسئلے کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو دلائل ایسا نہیں ہے کہ دلائل کتاب اللہ کے اندر یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. انہوں نے سیف اللہ بھائی نے احادیث کی بات کی ہے. اگر آپ احادیث کو ایک طرف رکھ دیں تو قرآن پاک کی جو شہادت ہے, قرآن پاک کی جو دلالت ہے اس مسئلے کے اوپر, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے اوپر زندہ, اور اس کے بعد ان کا قیامت کے قریب آنا, یہ قرآن پاک بھی اس کے اوپر شاہد ہے. جو قرآنی دلائل ہیں وہ بھی اسی بات کی تصریح کرتے ہیں. جزاک اللہ. عبداللہ بھائی, میں یہاں پہ قرآن, میں نے آپ کو اس لیے درمیان میں کاٹا کیونکہ میں قرآنی دلائل کی طرف ہی جانا چاہ رہا تھا. ہم نے جو شیخ سیف اللہ بھائی نے جو سب سے پہلی آیت پڑھی نا, اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک, بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اس کا ایک ایسا بندہ جو عربی زبان سے نابلد ہے, ایک لے مین کی بات کر لیتے ہیں, ہاں جی, وہ بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے وہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ, جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیک, میں تو تجھے فوت کرنے والا ہوں, ورافعک, اور میں تجھے اٹھانے والا ہوں الیہ, اپنی طرف, ٹھیک ہے. تو متوفی, توفا کا مطلب فوت ہوتا ہے. اچھا. اور یعنی یہ بڑی کامن سی بات ہے, ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ جہاں اللہ نے یہ حکم دیا کہ میں تمہیں اٹھاؤں گا, اٹھایا ورافعک, لیکن اس سے پہلے تو فوت کی بات کر لی. تو جس میں غامدی صاحب جو ہیں ہمارے معروف مذہبی اسکالر ہیں, انہوں نے بھی اس بات کو بڑا ایڈریس کیا ہے, اور انہوں نے بھی یہی دلیل لی ہے کہ موت کا لفظ توفا جو ہے موت کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ہم بھی کہتے ہیں بندہ فلاں بندہ فوت ہو چکا ہے, توفی فلان, ہاں توفی فلان, عربی زبان میں بھی ہے کہ جی فوت ہو گیا. تو جب قرآن مجید اسے کہہ رہا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور اٹھائے نہیں ہیں. اچھا, ایک ویسے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کو یہاں سے کرنا چاہوں کہ دو مسئلے میرا خیال ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فوت ہو جانا, اور کیا وہ فوت ہوئے تھے یا زندہ اٹھائے گئے تھے, ایک یہ الگ مسئلہ ہے. اور ایک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بعد میں نزول ہونا, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے, ہو سکتا کوئی ایسا بندہ بھی ہو جو کہ فوت تو ہو گئے تھے لیکن بعد میں وہ آئیں گے ضرور, اور لیکن زیادہ تر عام طور پہ جو لوگ فوت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعد میں نہیں آئیں گے زیادہ تر. اسی لیے ہم ان دونوں کو, میں کہہ رہا ہوں, ہم ایسوسیٹ کر رہے ہیں آپس میں, ورنہ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی عالم یہ کہہ دے کہ جی فوت تو ہوئے تھے, قرآن مجید کہہ رہا ہے, لیکن چونکہ حدیث بھی موجود ہیں کہ وہ آئیں گے واپس, تو وہ واپس بھی ہوں گے. تو لیکن ہم اس لیے ان کو آپس میں جوڑ رہے ہیں کیونکہ آبویسلی جو لوگ اس کا اختلاف کرتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ واپس نہیں آئیں گے, بس اٹھا لی گئے, فوت ہو گئے, وہی کہتے ہیں کہ فوت ہوئے ہیں اس لیے واپس نہیں آئیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا اللہ واپس نہیں بھیجتا. تو میرا سوال یہ کہ متوفی کا اس کے بارے میں کیا, سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 55 ہے, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اس آیت کے اندر یہ جو لفظ ہے متوفی کا, اس کے بارے میں ایک علمی بحث موجود ہے,
اور خاص طور پہ جس طرح میں نے تذکرہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب یہ دعوے کیے تو اس کے بعد خصوصی طور پہ ان آیات کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا، اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا۔ تو اس آیت کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ متوفیقہ کا مطلب ہے کہ فوت ہو گئے، تو یہ اس کا مطلب کسی طرح بھی نہیں ہے۔ فوت ہونا ٹوٹلی ایک الگ لفظ ہے اردو کے اندر جو ہم کہتے ہیں، یا عربی کے اندر بھی اگر ہو تو اس کا مادہ ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ فوت ہونے کا مادہ اس کا یعنی کہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ متوفی کا اس کا روٹ ورڈ جو ہے بیسیکلی وہ ہے واو فا یا، وفا، وفا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کرنا، جیسے کہتے ہیں وفا کی اس نے وفا کی، اور عربی کے اندر بھی اسی طرح مستعمل ہے، جس طرح لسان العرب وغیرہ جو ہے عربی کی ایک بہت بڑا مصدر ہے، اس کے اندر اس روٹ ورڈ کے تحت لکھا گیا کہ الوفاء ضد الغدر، یعنی کہ وفا دراصل غدر، دھوکے کے ضد ہے، اس کا اپوزٹ ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وفا بعہدہ و اوفا، یعنی کہ اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وفا بعہدہ، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کے اندر یہ معنی موجود ہے۔ اچھا، اور عربی جو لغت ہے جو جانتے ہیں آپ، یقیناً جانتے ہیں، لیکن اس کے اندر اصول یہ ہوتا ہے کہ جو روٹ ورڈ کے اندر معنی موجود ہوتا ہے وہ اس لفظ کے تمام صیغوں کے اندر، وہ لفظ کسی بھی باب میں چلا جائے، جس طرح عربی کے اندر ایک ابواب کا ایک سسٹم ہے جس کے اندر لفظ مختلف معنی دیتا ہے، لیکن جو روٹ ورڈ کا معنی ہوتا ہے وہ ہر باب کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ معنی موجود ہوتا ہے، لیکن اس معنی کے اوپر کچھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے ہر باب کے اندر جا کے۔ مطلب میں تھوڑا سا آپ کی بات کو ذرا آسان الفاظ میں بیان کر دوں کہ عربک لینگویج کے اندر یہ عربک لینگویج کی خوبصورتی ہے کہ ایک روٹ ورڈ کو آپ مختلف شکلیں دیں تو اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مثال کے طور پہ قتلہ ہے، اس نے قتل کیا، لیکن اگر آپ قتلہ کے اندر کچھ اضافہ کر کے قتلہ بنا دیں دو، تو اس کا مطلب ہے بہت بری طرح قتل کیا، تو ایک ایڈیشن ہو جاتی ہے کہ جیسے جیسے آپ ورڈز یا فارمز چینج کرتے رہتے ہیں، میننگز چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن اصل معنی موجود ہوگا۔ لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ زیادت المبنى تدل على زیادت المعنی، ایگزیکٹلی، تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ روٹ ورڈ کا جو میننگ ہے وہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنی مرضی جو بھی فارم دے دیں، یعنی وفا کا میننگ پورا کرنا ہے تو آپ اسے جس مرضی فارم میں لے جائیں، پورا کرنے کا معنی ضرور اس کے اندر موجود ہوگا، چاہے فارم، یعنی جس طرح قتل کے اندر بھی قتل ایک ڈیتھ کا میننگ تو موجود ہے، آلدو ایڈیشنز موجود ہیں، رائٹ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی۔ تو یہ جو ہے متوفی کا، تو یہ بیسیکلی عربی کے اندر ابواب میں سے ایک باب ہے، باب تفاعل، ٹھیک ہے، یہ اس باب سے اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں بے شک آپ کو متوفی کا، ابھی ہم اس کا معنی نہیں کر رہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو جو لغت ہے، عربی لغت کے اندر جو کتابیں ہیں وہ تمام کی تمام اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو باب تفاعل کے اندر جب یہ روٹ ورڈ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے الاخذ بالشیء، الاخذ الشیء بالتمام، یا اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا لینا، کسی چیز کو پورا لے لینا۔ تو جب یہ روٹ ورڈ اس باب میں آتا ہے تب اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کئی بہت بڑے جو لینگویج کے اسکالرز ہیں، اس طرح زمخشری ہیں، انہوں نے تصریح بھی اس بات کی ہے کہ یہ اس معنی کے اندر ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ بتا دوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس فارم کے اندر یہ موجود ہے اس فارم کے اندر اس، یعنی obviously جس طرح ہم نے کہا کہ مختلف فارمز کے ایڈیشنز ہوتے ہیں میننگ، تو جب یہ ورڈ وفا کا اس فارم میں آتا ہے جس طرح قرآن مجید نے یوز کیا، تو اس کے اندر ایک ایڈیشن یہ آتی ہے کہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو لینا، پورا لینا، جی، ٹھیک ہے، یعنی پورا مطلب یہ کہ آدھا نہ لینا، کوئی ایک چیز نہ لینا۔ تو جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ متوفی کا، کہ میں تجھے پورا یعنی لوں گا، تو اس کا مطلب ہے لینا پورا، یعنی یہ نہیں کہ آدھا کے صرف روح لے لینا، جس طریقے سے موت میں ہوتا ہے کہ جسم تو دنیا میں رہ جاتا ہے، روح لے لی جاتی ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جیسے کہ امام آپ نے عقیدے میں بیان کیا ابن حجر کے کہ جسم پلس روح، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس لفظ کا لغوی معنی یہ ہے، یعنی لینگویج کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، اگر آپ لینگویج کو بنیاد بنائیں قرآن مجید کے، اور بڑے لینگویج کے اسکالرس تو یہ مطلب ہے جی، جزاک اللہ۔ اب اس کے اندر اختلاف نہیں ہے کہ یہ لفظ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، نہ جو لوگ نزول عیسیٰ کا اور حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔
اور کئی دفعہ ایک یعنی کہ کئی متعدد جگہ پہ یہ لفظ موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. مثال کے طور پہ حتیٰ یتوفا، جس طرح یہ آیات موجود ہیں قرآن پاک کے اندر، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اسی طرح وصیۃ لازواج والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہ سورہ بقرہ میں 2 جگہ پہ موجود ہے. حتیٰ یتوفاہن الموت ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمین، یہاں پہ ساری موت کے معنی میں استعمال ہوا. حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون. اس طرح کئی جگہوں پہ قرآن پاک متعدد جگہوں پہ یہ موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ لفظ جب موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس لفظ کا موت کے معنی میں استعمال ہونا دراصل اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، سیکنڈری، اس کا مجازی معنی ہے، میٹافوریکل میننگ ہے. اور مجازی معنی لینے کے لیے حقیقی معنی کو چھوڑ کے مجازی معنی کی طرف جانے کے لیے اس کلام کے اندر کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس لفظ کا مطلب حقیقی معنی مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ اسد کا لفظ ہے. اب اسد کا لفظ عربی زبان کے اندر بولا جاتا ہے شیر کے اوپر، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر باہر کوئی بندہ نعرے لگا رہا ہے شیر آیا جلوس کے اندر، تو آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ اصل دم والا شیر جو ہے وہ آ گیا کھل کے. مطلب یہ کیا مطلب ہوگا کہ یہ کسی بندے کو بہت بہادر ہونے کی وجہ سے اس کی بہادری کو اس بات سے تعبیر کر رہے ہیں کرینہ کانٹیکسٹ، ان ادر ورڈز کہ آپ کانٹیکسٹ ہمیں بتائے گا کہ کہاں پہ کیا معنی آ رہا ہے. ہاں، بعض دفعہ کرینہ حالیہ ہوتا ہے، اس کو کرینہ حالیہ کہتے ہیں. مطلب جلوس نکل رہا ہے اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں شیر آیا. تو یہ جلوس جو ہے یہ اس بات پہ کرینہ ہے کہ یہاں پر شیر وہ چڑیا گھر والا شیر مراد نہیں ہے، یہ جنگل والا شیر ہے. آپ کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے. اور یا پھر کرینہ الفاظ میں ہوتا ہے کہ لفظوں کے اندر کوئی ایسا لفظ موجود ہو کہ جو اس بات کی دلالت کر رہا ہو، ہمیں یہ بتا رہا ہو کہ یہاں پر توفت کا معنی جو ہے یہاں پر حقیقی معنی نہیں مراد لیں گے، یہاں پر معنی ہم موت کا مراد لیں گے. موت کے معنی میں یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کیونکہ بیسیکلی موت کے اندر بھی یہ پورا لیے جانے والا مفہوم موجود ہے. موت کے اندر بھی جب اللہ تعالیٰ کسی کی روح قبض کرتے ہیں تو دراصل اس کی روح کو پورے کا پورا فرشتے جو ہے وہ لے لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، جس طرح کہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ قرآن پاک کے اندر جب بھی جس جگہ کے اوپر بھی یہ لفظ موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو ہر جگہ پہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، نہیں تو ہم ہر ایک آیت کے اوپر ڈسکشن کرتے. ورنہ آپ یہ دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر کہ جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوگا وہاں پر کوئی ایسا قرینہ موجود ہوگا جو اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہوگا کہ یہاں پر اس توفیہ سے مراد موت ہے. مثال کے طور پہ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اب اس آیت کے اندر عدت کے احکام بیان ہو رہے ہیں. اور یہ تم میں سے جو لوگ قبض کیے جائیں، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی عدت کے احکام یہ ہیں. اب یہاں پر بالکل کلام واضح ہے کہ یہاں پر جو عدت کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر یہ جو لفظ توفیہ ہے، یہ توفونا کا لفظ ہے، یہ یہاں پر موت کے معنی میں مراد ہے. اسی طرح حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، اب یہاں پر بالکل واضح طور پہ موجود ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں. اسی طرح یہ کسی ایک جگہ نہیں ہے، متعدد جگہ پہ ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اس آیت کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ موت کی بات جن لوگوں کی روح جو ہے وہ فرشتے قبض کر لیتے ہیں. اور یہ یعنی کہ یہ متعدد جگہ ہے اور ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ ایک ایک آیت کو علیحدہ ڈسکس کریں. جو پوائنٹ ہے میرا وہ آسان الفاظ کے اندر وہ یہ ہے کہ اس لفظ کا جو حقیقی معنی ہے وہ موت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے معنی موضوع لہو کہ لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے، ایک ہوتا ہے معنی مستعمل فیہ جس لفظ کے اندر جس معنی کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے. اگر ایک لفظ کسی جگہ پہ کسی معنی کے اندر استعمال ہو تو ضروری نہیں ہوتا کہ مطلب اب اسد کا لفظ اگر شیر کے علاوہ بہادر انسان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، رجل شجاع کے لیے بھی اسد کا لفظ استعمال ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اسد جہاں پر بھی آئے گا ادھر مراد ایک بہادر آدمی ہی ہوگا. اصل میں تو وہ اسی معنی کے لیے ہے جو جس معنی کے لیے لفظ وضع ہوا ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے بالاختصار کہ لفظ توفیہ کا حقیقی معنی موت نہیں ہے، موت اس لفظ کا مجازی معنی ہے. تو جہاں پر یہ معنی آپ لیں گے، مجازی معنی مراد لیں گے، تو اس کے لیے وہاں پر کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے، وہاں پر کوئی قرینہ ہونا چاہیے. اگر وہاں پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے تو پھر اس لفظ سے موت کا معنی لینا یہ درست نہیں. بالکل. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پورا اٹھا لیا، وہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر، لیکن موت کا معنی نہیں. یعنی پوری بات کی جو خلاصہ ہے پوائنٹ کا وہ یہ ہے، ہم نے جو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں جو بیسکلی کوسچن کیا تھا، پوائنٹ آف کنٹینشن کیا ہے. پوائنٹ آف کنٹینشن یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں کہ میں تجھے جو ہے اٹھانے والا ہوں، متوفی کا کہ میں تجھے پورا اٹھانے والا ہوں، یا پھر میں تجھے پورا اخذ کرنے والا ہوں. اچھا، اب اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ عام طور پہ تو اردو زبان میں لفظ فوت کا استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی یہ کیا جاتا ہے کہ میں تجھے فوت کروں گا، توفی یا فوت بھی اسی سے. تو انہوں نے یہ وضاحت کی، ہماری جو ڈسکشن کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ توفیہ جو ہے
یہ اس کا مطلب جو ہے وفا یعنی پورا پورا کرنا، اور یہ جس میننگ میں فارم میں آیا، اصل میں اس کا روٹ ورڈ تو وفا ہے یعنی پورا کرنا، جیسے کہ عہد کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، لیکن یہ جس فارم میں آیا ہے اس فارم کا مطلب یہ ہے کہ پورا پورا اخذ کر لینا. اب وہ پورا پورا اخذ کیا کرنا وہ ابھی ہم انشاءاللہ ڈسکشن کرتے ہیں. رہی بات اس کا معنی موت کرنا، جس طریقے سے بعض اسکالرس کرتے ہیں، جو ماڈرنسٹ، جو کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیے، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیتھ کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا نہیں گیا زندہ حالت میں، موت وفات یعنی نیچرل ڈیتھ کی سچویشن میں اللہ نے اٹھایا جیسے باقیوں کو اٹھایا جاتا ہے، تو ان کے نزدیک یہاں پہ اس سے مراد موت ہے. تو ڈسکشن اور کنکلوژن یہ ہے کہ موت کا معنی جو ہے اس ورڈ، یہ یوز ہوتا ہے ورڈ موت کے لیے بھی، لیکن وہ سچویشن بتاتی ہے، کانٹیکسٹ بتاتا ہے. وہ کانٹیکسٹ آپ کو الفاظ میں قرآن مجید میں کئی جگہ پہ یہ لفظ موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن ہر جگہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ موت، یہاں پہ مراد موت ہے، یہاں سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہے. تو عبداللہ بھائی اس میں پھر کنکلوژن تو یہ نکل گئی. اب پھر میرے آسان الفاظ میں آپ سے پوچھوں کہ پھر اس کا معنی کیا کریں گے ہم؟ اس کا معنی یہ ہے، زمخشری ایک بہت معروف لغت کے امام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ استوفاہ و توفاہ، یہ دونوں، ان دونوں کا معنی ہے استقبلہ، کسی چیز کو پورا پورا لے لینا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم وہی معنی کرتے ہیں جو کہ احادیث کے ساتھ بالکل ان لائن ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو، جب یہودی ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کے ہاتھ سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو روح اور جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا. ٹھیک ہے، یعنی ورافعو کا مطلب ہے، یعنی اس کا مطلب ہوا رافعو کا، تو پھر وضاحت ہو گئی اس کی، اور مزید رافعو کا جو ہے وہ متوفی کی وضاحت ہے کہ جی قرینہ ہو گیا نا کہ اس بات کے اندر کہ یہ اٹھایا، یعنی ورڈ اٹ سیلف فارم بتا رہی ہے کہ پورا پورا اٹھایا، جسم کے ساتھ بھی اور روح کے ساتھ بھی، ان ادر ورڈ زندہ اٹھایا، اور رافعو نے مزید وضاحت کر لی کہ اٹھا لیا، تاکید کر دی. موت کا معنی نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، وہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا. وما قتلوہ، اور انہوں نے ہرگز ان کو قتل نہیں کیا، یعنی کلیئر نیگیشن. وما قتلوہ، اب یہ ہو سے مراد، وما قتلوہ میں جو مفعول کی ہے ضمیر ہو، اس سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور روح اور جسد سمیت. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا ہے، ولکن شبہ لہم، ان کے اوپر اشتباہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے، اور آگے پھر عیسائیوں کا تذکرہ کیا کہ وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا، انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ. اب دیکھیں یہ سیاق کلام دیکھیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی پہ چڑھایا. اب یہاں پر جو ہو سے مراد ہیں یہ انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اب ایسا نہیں ہے کہ جسم اٹھا لیا خالی، جی مطلب جس طرح پیچھے روح اور جسد دونوں مراد ہیں، پورے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی بل رفعہ اللہ الیہ. اور اس آیت کے اختتام میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، وہ کیا ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. سبحان اللہ. اب آپ جانتے ہیں یقیناً، اور علوم القرآن جو ہے اس کے طالب علم اس بات کو جانتے ہیں کہ آیات کے آخر میں جو الفاظ اللہ رب العزت استعمال کرتے ہیں اس کی کوئی بہت حکمت آیت کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. اب اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات ذکر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ چونکہ اس آیت کے اندر جس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ خلاف عادت ہے، وہ خلاف عادت ہے، اور انسان کو عجیب لگتا ہے کیونکہ عام عادت تو یہی ہے، عام عادت تو یہی ہے کہ روح انسان کی قبض ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ غالب ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ جسم کے ساتھ بھی اٹھا لے، زندہ اٹھا لے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش خود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی. ٹھیک ہے، تو وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا اور حکیمہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے اس کو اٹھانے میں، کہ وہ پوری ایک قرب قیامت میں ان کا آنا اور پھر دجال کو قتل کرنا، جس طرح روایت سے ثابت ہے، اور ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے، آل عمران کی آیت کی ہم نے پہلے بات کی، اس کے بعد یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور 158، یہ دو میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی، یہ بھی بالکل واضح ہے اس بات کے اندر کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی قتل نہیں کر سکے، نہ ان کے جسد تک پہنچ سکے، نہ ان کو قتل کر سکے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے جسد تک پہنچ گئے اور جسد کی توہین کی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا اور ان کو جو ہے وہ آسمان پہ اٹھا لیا. اسی طرح سورہ نساء ہی کے اندر اس سے اگلی آیت جو ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اب اس آیت کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، الا مگر یہ کہ لیؤمنن بہ قبل موتہ، یقیناً بالیقین وہ ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر، قبل موتہ، حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے، ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا. اب اس بات کے اوپر تو تمام لوگ متفق ہیں کہ
تمام کے تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے. بالکل صحیح. یہ اس کے اوپر تو سب لوگ متفق ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. آپ یقیناً آپ کی دلچسپی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ لَيُؤْمِنَنَّ، اس کے آخر میں جو نون ہے اس کو نون تاکید کہا جاتا ہے، اور اس کے شروع میں جو لام ہے یہ لام بھی تاکید کے لیے آتی ہے. اور یہ نون جب شد والا آتا ہے تو یہ کلام کے اندر بہت زیادہ تاکید پیدا کرتا ہے اس فعل کے اندر جو کہ ان فیوچر ہونا ہو. یہ نون تاکید اس فعل کے اوپر آتا ہے جو کہ ان فیوچر ہونا ہو اور ابھی تک نہ ہوا ہو. تو إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ تمام کے تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی وفات سے پہلے ایمان لے آئیں گے. اس حدیث کے بارے میں ایک بڑی زبردست، اس آیت کے بارے میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر. یہ کتاب الانبیاء ہے اور باب ہے نزول عیسیٰ بن مریم کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس آیت کے ساتھ اس حدیث کا بہت گہرا تعلق ہے. جی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم حَكْمًا عَدْلًا، قریب ہے کہ ضرور تمہارے اندر نازل ہوں گے ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تمہارے اندر. اور کس حیثیت سے؟ ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے. ٹھیک ہے. اور فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَزَعُ الْحَرْبَ، صلیب کو، کراس کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے. اور وَيَزَعُ الْحَرْبَ یعنی کہ جنگ کو ختم کر دیں گے، جنگ کا اختتام ہو جائے گا کیونکہ تمام لوگ ایمان لے آئیں گے اور یہودیوں کے ساتھ تو وہ قتال کریں گے. اور ایک حدیث کے اندر وَيَزَعُ الْجِزْيَہ کے الفاظ. اور پھر کیا ہوگا؟ وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. یہ تمام حدیث تذکرہ کرتے ہیں جس کے اندر اس بات کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کیا کیا کریں گے. آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ثم يقول ابو هريرة وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہو تو پھر تم یہ آیت پڑھ لو کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. سبحان اللہ. یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اس حدیث کے ذریعے. بالکل صحیح. کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے آئیں گے اور یہ سب کچھ کریں گے اور جو عیسائی ہیں یا جو اہل کتاب ہیں وہ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے. تو خود صحابہ کے نزدیک بھی اس آیت کی صحیح انٹرپریٹیشن جو ہے وہ یہی ہے. تو یہ بھی قرآن پاک کی ایک بڑی واضح دلیل ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے. اس کے علاوہ سورہ زخرف کے اندر جس طرح آیت ہے، سورہ زخرف کے اندر آیت نمبر 61 ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. اور یہ جو کانٹیکسٹ ہے اس کا، اس سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. اور ایک قرات کے اندر ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ وہ ایک بالکل واضح، وہ ایک نشانی ہے. تو فلا تمترن بها. تو اس آیت کو بھی، اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عوف نے، اور اسی طرح امام مجاہد نے، بڑے بڑے مفسرین نے، امام قتادہ اور امام ضحاک، ان سب کی تفسیر اس آیت کی جو ہے وہ یہی ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ اس کے علم کا ایک ذریعہ ہے. تو جب وہ آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب قیامت جو ہے وہ بالکل قریب ہے. تو یہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے. آپ نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ کیا آیات، کیا دلائل کے اندر کوئی ابہام ہے یا دلائل کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دلائل کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی اگر میں کنکلوڈ کروں آپ کی بات کو بڑی آپ نے دلائل کے ساتھ، بیسکلی یہ کہا جاتا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں اور خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے جو حدیث کے اوپر، حدیث کی اتھارٹی کے بارے میں کچھ اپنی کنسرنز رکھتے ہیں، وہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید کے اندر، بلکہ غامدی صاحب کا میں کلپ ہمیں بڑا معروف ہے ان کا، جو آج کل وہ جو کلپس چل رہے ہیں ان کے سیریز چل رہی ہیں، وہ اس پر یہ کہتے ہیں کہ اس کا قرآن مجید میں اشارہ بھی موجود نہیں ہے، ادنا اشارہ بھی موجود نہیں. تو یہ دلائل قرآن مجید کے دلائل ہیں کہ اتنی واضح، خاص طور پہ آپ نے کہا نا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن. قرآن کہتا ہے یہ ظن ہے، یہ ظنی باتیں جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو گیا، یہ قتل ہو گئے، فوت ہو گئے. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. کتنی واضح آیت ہے، سبحان اللہ. ڈبل ٹرپل بار انہوں نے تاکید کی. اور اس میں جیسے کہ آپ نے یہ بڑی اہم بات کی کہ یہ جو بات ہے عزیزا حکیمہ، کہ اللہ کہتے ہیں غالب ہیں، اور اس کے اندر ظاہر ہے غالب اللہ تبھی بتائیں گے جب کوئی اب نارمل چیز ہوگی نا، کہ میں نے یہ کیا وچ از ناٹ نارمل، وچ کی ناٹ بی ڈن. اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھانے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہی اس لیے کہ اب نارمل چیز ہے. اگر یہ موت ہی ہے تو موت سے تو کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، بلکہ تو جانور بھی ایکسیپشن نہیں ہے. وہاں تو جانور بھی برابر ہے ہماری طرح، کہ جس نے ایک دفعہ زندگی مل گئی اس نے تو اٹھنا ہے. تو حضرت عیسیٰ کا اس میں پھر اللہ کا بار بار اس بات پہ کیوں ہے کہ اس کو موت، میں تجھے اٹھاؤں گا، اگر اس کا مطلب موت ہی ہے میں تجھے ماروں گا، مطلب کہ الیاذ باللہ وہ مرنے والے نہیں ہیں.
تو کہنے کا مطلب ہے یہ اٹس ناٹ یعنی یہ انہونی کوئی اب نارمل چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اعجاز نہیں, یہ میریکل تو تب بھی بنتا ہے نا جب اب نارمل ہے. ساتھ آپ نے کہا کہ یہ بڑی اچھی آپ نے یعنی ایک اور ایویڈنس آپ نے دیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کی وفات سے پہلے, وہاں پہ موت کے لفظ ہیں, اچھا قبل موتی, قبل موتی وہاں پہ موت ہے, کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی موت سے پہلے جو ہے سب کے سب ایمان لے آئیں گے, اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اور اس بات پر تمام کا اجماع ہے, ایون جو لوگ انکار کرتے ہیں مخالفین ہیں ان کا بھی اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب بھی ان کے نزدیک موت ہو گئی اور ہمارے نزدیک جب وہ اٹھائے گئے تو اس وقت سارے ان پر مسلمان, بلکہ بہت تھوڑے لوگ تھے, بلکہ اگر آپ حواریین جو ان کے اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ چند لوگ تھے جو ان پر ایمان لے, وہ بیچارے اپنی جانیں لے کے بچا کے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے, مطلب باقی سارے تو کفر ان کے سامنے, جن کی وجہ سے یہودیوں نے باقاعدہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. تو یہ نہیں یہ دلال. اور پھر آپ نے جیسے حدیث بیان کی, حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ آئیں گے, نزول ہوگا, اور نزول کے بعد وہ کراس کو توڑیں گے, عیسائیت کو ختم کر دیں گے, خنزیر جو ہے جو پگ ہے یا پھر بور ہے اس کو ختم کر دیں گے, اسی طریقے سے جزیہ کو ختم کر دیں, جنگ ختم ہو جائے گی دجال کے ساتھ جو جنگ چل رہی ہوگی, تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوگا, کنکلوژن ہوگی. تو میں یہ تو ہو گئی ماشاء اللہ بات. اور آپ نے کہا کہ صحابہ کی بات, میں یہاں سے نا دوسری طرف جاتا ہوں سیف بھائی کی طرف. مغیرہ بھائی مجھے دو باتیں میرے. جی ضرور. ایک تو یہ بات ہے, یہ جو پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت کا ہم تذکرہ کر رہے تھے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کا, اس سے متصل پہلے جو آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, بالکل صحیح. اور اس کے فوراً بعد یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, مطلب یہود جو ہے وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے, بالکل صحیح, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, لیکن اللہ تعالیٰ بھی تدبیر اپنی کر رہا تھا. مطلب یہود یہ چاہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو قتل کریں اور ان کو تذلیل ان کی کریں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا کہ اس نے اپنے بندے کو بچایا. اور کیسے بچایا؟ یہ جو اگلی آیت ہے, مفسرین نے لکھا ہے, کئی مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ, یہ دراصل اس مکر اللہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس کا بیان ہے, بالکل کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر بچایا. تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بچاتے ہی نا اور وہ فوت ہو جاتے تو پھر فوت ہو جاتے, اس میں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ, یعنی اللہ بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ میں نے ایک بندہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ آپ کو قتل نہیں کر سکا, اس سے پہلے آپ کو موت آ گئی. تو اس میں یعنی صحیح سمجھ گئے, یعنی بڑی آسان بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ پچھلے کانٹیکسٹ کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ بھی مکر کی بات ہے کہ یہودی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہے تھے. تو یہ اس کا بیان ہے. اور اس میں تدبیر کیا تھی, اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ انہوں نے قتل کرنے کی پوری کوشش کی, تو اگر وہ واقعی وفات پا جاتے تو پھر اللہ کی تدبیر الیاذ باللہ تو ناکام ہو گئی, الیاذ باللہ, اللہ معاف کرے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ لیکن اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی, وچ مینس اللہ نے ان کو جسم سمیت اٹھا لیا. جی. اور دوسری بات یہ تھی کہ اسی طرح قرآن پاک کی دلائل میں نے ذکر کی, اور ایک اور بات میں ذکر کر دیتا ہوں کہ سورہ آل عمران کے اندر ہی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ, حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے گہوارے میں بھی, بالکل جب چھوٹے تھے, اور یہ سب بات جانتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ کیا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ تب کلام کریں گے جب وہ بالکل جھولے میں ہوں گے, اور عام طور پہ بچے اس عمر میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے, چھوٹے ہوتے. حضرت عیسیٰ نے بات کی تھی, حضرت عیسیٰ نے بات کی. اور ساتھ ہی دوسرا جو تذکرہ کیا ہے وہ کہلا, اور اپنے کہولت کی عمر میں بھی, یعنی کہ بڑھاپے کمزوری کی عمر کے اندر بھی وہ لوگوں سے کلام کریں گے. تو یہ آیت بھی ان دلائل میں سے ایک دلیل ہے جن دلائل کی بنیاد پہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے, اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور آگے تب پھر وہ بوڑھے ہوں گے, کیونکہ ابھی بوڑھے نہیں ہوئے. اس پر تمام کا اتفاق ہے کہ وہ جوانی کی حالت میں اٹھائے گئے تھے, جی, لیکن جو ہے وہ جوانی کے ہاتھ میں اٹھائے گئے تو بڑھاپا چونکہ آیا ہی نہیں ابھی, تو چونکہ بڑھاپا نہیں آیا اس وجہ سے ابھی تک وہ والا پورا بات ہی نہیں ہوئی. تو یہ کہنا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ, یہ تو ایک اعجازی بات ہے, مطلب یہ کوئی عام بات نہیں ہے, کیونکہ ہر بچہ گہوارے میں بات نہیں کرتا, تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ گہوارے میں بات کریں گے. تو جس طرح یہ ایک اعجازی معاملہ ہے, اسی طرح یہ کہولت کی حالت میں بات کرنا ان کا یہ بھی ایک اعجازی معاملہ ہے, اور یہ اسی صورت میں ہے, ورنہ تو تمام بوڑھے لوگ بات کرتے ہیں. یہ اسی صورت میں اس کی اعجازی حیثیت تبھی ہے جب یہ دوبارہ تشریف لائیں اور دوبارہ لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہو. تو یہ ایک اہم دلیل اور ایک بڑی دلیل ہے. یعنی جو ان کے منکرین ہیں, مثلا خاص طور پہ غامدی صاحب ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی کہ کہولت جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی ان کے پورے نیریٹو کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا گیا, تو وہ اٹھایا گیا ان کو بڑھاپے میں اٹھایا گیا, یعنی کمزوری کہولت کے ٹائم پہ اٹھایا گیا, جیسا کہ وہ کچھ ریفرنسز بھی دیتے ہیں انجیل سے, ہاں جی, بائبل سے. بلکہ غامدی صاحب نے تو بڑی ایک عجیب بات کی ہے, یعنی کہ ان کے تمام تر احترام کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ كَلَامَ النُّبُوَّةِ, یعنی کہ وہ کلام نبوت کریں گے جب وہ گہوارے میں ہوں گے,
تب بھی، اور جب وہ بوڑھے ہوں گے تو تب بھی کلام نبوت کریں گے. تو یہ ایک مطلب ویسے ان کا اتنا جو زور ہے اس بات پہ اکثر ہوتا ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ رہنا چاہیے. ایون کہ احادیث کی طرف بھی بعد میں آپ جائیے، پہلے قرآن کے الفاظ کی طرف آپ رہیے. تو یہاں پر انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کی ہے علمی اعتبار سے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ كَلَامَ النُّبُوَّةِ، وہ لوگوں سے کلام نبوت کے ذریعے کلام کریں گے. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. عجیب بات ہے کہ اپنی طرف سے اس طرح ایڈیشن کرنا. یعنی ان ادر ورڈز بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام کرنا ہے وہ انہوں نے بڑھاپے میں کلام کیا. تو ہم نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے میریکل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بچپن میں یعنی کریڈل کے اندر، ابھی ماں کی گود کے اندر، گہوارے کے اندر وہ بات کریں گے اور بڑھاپے میں بات کریں گے. تو بڑھاپا تو اجاز ہے ہی نہیں، یعنی تو بڑھاپا تو ہر بندہ بڑھاپا، جو بوڑھا بندہ کوئی ایسا بندہ بوڑھا نہیں ہے جو، اور خاص طور پہ وہ والا بڑھاپا جس کو غامدی صاحب سمجھتے ہیں، وہ تو بوڑھاپا وہ بیسیکلی جوانی کی ایک اینڈنگ سٹیج ہے. تو اس میں پھر وہ میریکل نہیں ہوگا نا. تو میراکولس نیچر اللہ بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ امام ابن تیمیہ نے بھی ان کے بارے میں بات کی کہ اٹھانا بھی میریکل ہے. تو ان ادر ورڈز یہ میریکل کی بات ہے. ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں. میرا خیال ہے 2 دلائل میں مزید ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. سیف اللہ بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں. ہم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ہے صحابہ کے ہاں یہ رائے بڑی معروف تھی. غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے، میں غامدی صاحب کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ غامدی صاحب کا یہ اوپینین ہے ود ڈیو رسپیکٹ، ظاہر ہے ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ وی آر ناٹ دا پیپل کہ جو اختلاف کے اندر بدتمیزی کریں اور یہ نہیں، لیکن ود رسپیکٹ وی ریزرو دا رائٹ ٹو ایکچولی ڈیفر ود ہم. غامدی صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو احادیث ہیں، زیادہ تر میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جو احادیث ہیں میجورٹی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈسینٹس کے بارے میں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. ٹھیک ہے نا، ان سے ٹرانسمیٹڈ ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کے بڑے معروف ایک شاگرد ہیں حمام بن منبہ، جن کا صحیفہ جو ہے، جن کا ایک کمپائلیشن، انہوں نے حدیثوں کی کمپائلیشن کی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور وہ کمپائلیشن بڑی انٹرسٹنگ بات آڈینس کے لیے خاص طور پہ کہ وہ کمپائلیشن بعد میں پریزروڈ بھی رہی، اور اس کمپائلیشن کو بعد میں ابھی پبلش بھی ہے. صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے جو ڈاکٹر بالکل انہوں نے بیسکلی اس کے اوپر جو ہے نا وہ کمپائلیشن کی بھی ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اس کمپائلیشن کے اندر غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کمپائلیشن کے اندر حضرت ابو ہریرہ اتنا اہم ٹاپک، جیسے کہ ہم نے کہا کہ جی ایمانیات میں سے آپ نے بات کی، جی بالکل ٹھیک ہے نا، ہمارا ایمان ہے، آخرت پر ایمان سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہیں نا، تو ایمانیات میں سے ہے، لیکن اس کے اندر یہ حدیث موجود نہیں. حالانکہ یہ دوسری بخاری مسلم کی دوسری حدیثوں میں موجود ہے، لیکن اس صحیفے کے اندر، اس کمپائلیشن کے اندر موجود نہیں ہے. تو میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیثیں صرف حضرت ابو ہریرہ بیان کرنے والے ہیں یا اور بھی صحابی ہیں؟ کیونکہ اگر تو صرف ابو ہریرہ بیان کرنے والے ہوں، کوئی اور صحابی نہ ہو، اور صحیفہ حمام بن منبہ میں بھی یہ چیز نہ موجود ہو، جو پبلشڈ ہے، آج کل موجود ہے ہمارے پاس بک شو میں، اس کی ٹرانسلیشن اردو میں انگلش میں مل جاتی ہے، تو پھر تو ہم کوئی نہ کوئی ویلیو دے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ کیا دوسرے صحابہ سے بھی موجود ہے یا کیا، اس کے بارے میں کیا ریسرچ ہے آپ کی؟ جزاک اللہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ صرف حضرت ابو ہریرہ نے روایت نہیں کی، اور بھی صحابی ہیں جنہوں نے روایت کی. تو جو یہ اختلاف پیش کر رہے، کیا اگر ہم ان کو دوسری احادیث لائے تو کیا وہ مان لیں گے؟ یہ پہلا سوال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے صرف حمام ابن منبہ شاگرد تھوڑی تھے، اور بھی شاگرد تھے، ان کی روایت میں آپ کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ بالکل صحیح. اور تیسری جو بنیادی بات ہے کہ عربی میں ایک باقاعدہ ایک اسلامی قاعدہ، عدم الورود لا يلزم منه عدم الوجود، یعنی ایک چیز کا اس چیز میں نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قطعی طور پر ہے ہی نہیں. جب ہم آپ کو بخاری و مسلم اور دوسرے کتب الستہ کی ہر کتاب میں موجود ہے، آپ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن آپ کو اسپیسیفک ابو ہریرہ کی روایت چاہیے. الحمدللہ ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے، حمام ابن منبہ کے علاوہ انہوں نے روایت کی ہے. اور یہ صرف ابو ہریرہ نے روایت نہیں کی، بلکہ 23 یا 30 سے بھی زیادہ صحابہ نے روایت کی. مثلا نواس ابن سمعان، اور عبداللہ ابن جابر، اور عبداللہ ابن عمر، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ نے یعنی حدیث ذکر کیے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس پہ نا ماشاءاللہ، یعنی یہ مولانا انور شاہ کشمیری کی پوری کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے نا ماشاءاللہ پوری تواتر، یعنی ابو ہریرہ کے علاوہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی روایت موجود ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں مولانا ابو العلا مودودی نے تفہیم القرآن میں بھی ان کے علاوہ جو احادیث موجود ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر، یعنی دیکھیں نا، میں آپ کو ان کی بات ہی کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اطمینان حاصل ہو جائے.
مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روایات اکٹھی کی ہیں جو کہ باقی صحابہ سے بھی موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بارے میں اکٹھی کی ہیں اپنی تفہیم کے اندر. یہ سورہ احزاب کے اندر چونکہ ختم نبوت کی آیت ہے تو اسی لیے اس سورہ احزاب کے آخر میں انہوں نے ایک علیحدہ ضمیمہ لکھا ہے جس میں انہوں نے مرزا قادیانی کو بیسیکلی ایڈریس کیا ہے. لیکن ادھر انہوں نے یہ بڑا اچھا ہے ہماری اردو آڈینس کے لیے کہ وہ یہ دیکھیں نا یہ جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 155 اس میں باقاعدہ انہوں نے ماشاءاللہ 155 اس میں انہوں نے تقریباً 21 سے زیادہ احادیث ذکر کی. دیکھیں نا تفہیم القرآن میں, اور اس میں وہ یہ بولتے ہیں یہ جملہ 21 روایات ہیں, یعنی 21 روایت ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو 14 صحابیوں سے روایت ہے. ہم تو کہتے ہیں 23 سے بھی زیادہ صحابی, اور اس پہ مولانا حافظ زبیر علی زئی نے بھی پورا ایک مقالہ لکھا ہوا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ صحیح سندوں کے ساتھ حدیث کے معتبر ترین کتابوں میں وارد ہوئی ہے. اب دیکھیں نا, اب جب یہ معتبر ترین کتابوں میں روایت ہوئی تو ہم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم کو کیوں وہ اسپیسیفک چیز چاہیے جس میں ہماری اپنی تائید ہو رہی ہو؟ دیکھیں آپ کو ہے نا دونوں طرف دیکھنا چاہیے. اور ادھر بار بار اختلاف کی بات کر رہی ہے. دیکھیں اختلاف بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, اختلاف سائغ بدلیل و اختلاف غیر سائغ بغیر دلیل. یعنی اختلاف جو دلیل کی بنیاد پہ ہو ہم اس کا ضرور احترام کریں گے, اور جو اختلاف بغیر دلیل کی ہو تو پھر آپ کو یہ دیکھیں نا اتنی واضح دلائل قرآن و حدیث کی, اتنی واضح دلائل, اس کے سامنے آپ 6 گھنٹے لگا رہے ہیں. نہیں, اور اشکال ان کا یہ ہے بیسیکلی کہ مطلب ان کا چاہتے وہ یہ ہیں کہ چونکہ حمام بن منبہ کے صحیفے کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے, موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے, حالانکہ وہاں پر فتن کی روایات موجود ہیں. تو یہ ایک بڑا عجیب سا اعتراض ہے کہ میں کسی چیز کو تب مانوں گا جب میری مرضی کی کتاب کے اندر وہ روایت موجود ہو, اور میرے مرضی کے کمپائلیشن کے اندر. یہ تو ویسے ہی ہوگا نا جیسے ایتھیسٹ بولتے ہیں خدا میرے سامنے آئے تو میں مانگوں. نہیں, یہ جو طریقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بعض قوموں کا نقل کیا ہے کہ وہ اس طرح کے شرطیں عائد کیا کرتے تھے انبیاء پہ کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب تم یہ کرو گے. تو بہرحال بات کتاب کی نہیں ہے. یہ جو ہماری تدوین حدیث کی جو تدوین ہے یا حدیث کی جو کتب ہیں اس کے اندر اہمیت اس بات کو نہیں ہوتی کہ اس کتاب کے اندر یہ چونکہ بات آئی ہے تو ہم مان رہے ہیں. اصل اہمیت اس بات کو ہے کہ وہ چیز وہ بات ایک اوتھینٹک چین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. اصل اہمیت اس چیز کی ہے. یعنی ان ادر ورڈز کہ کیا وہ ان سورسز کے ذریعے جن پر مسلمانوں کا اعتماد ہے, بالکل, یعنی وہ سورسز جن پر ہمارا کانفیڈنس ہے کہ ہم ان کو مسلم امت ان کو کنسیڈر کرتی ہے کہ یار یہ سورس ریلائبل ہے, کیا ان کے ذریعے پہنچ رہی ہے کہ نہیں. یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ موطا میں ہوگی تو ریلائبل ہے, بخاری چونکہ بعد میں موطا پہلے ہے تو اسی لیے وہاں پہ نہیں ہو سکتی. جی تو آئی تھنک یہ درس ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے صحیفہ حمام بن منبہ والی جو روایت ہے, آپ نے کہا کہ جیسے کئی صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے, صحیح امام ابو ہریرہ سے نہیں ہے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ دیگر بخاری کے اندر موجود ہے. اگر ابھی وقت ہوتا ہم آپ کو ساری کی ساری روایت لاتے, لیکن وقت کی کمی ہے. کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ شیخ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ہم تیسرا اور آخری انشاءاللہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنی بات کو. وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک اور آرگیومنٹ, ویسے تو بہت زیادہ آرگیومنٹس ہیں, ہم صرف 2-3 آرگیومنٹس پریزنٹ کر رہے ہیں ڈیو ٹو دی فار دا سیک آف بریوٹی. ان فیکٹ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایت صحیح مسلم کے اندر خاص طور پہ انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس واقعے کا تعلق قسطنطنیہ کے ساتھ ہے, قسطنطنیہ کی فتح کے ساتھ ہے. یعنی اس روایت کے کانٹیکسٹ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ جو ہے وہ تو بہت پہلے فتح ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا, سلطان محمد فاتح کے دور میں فتح ہو چکا تھا, اب مسلمانوں کے پاس ہے, اور بہت زیادہ الحمدللہ ٹرکی کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے امپروومنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور استنبول خاص طور میں. تو سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود جب یہ اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اب حضرت عیسیٰ جب وہ اس زمانے میں آنا چاہیے تھا حضرت عیسیٰ کو, یعنی کہ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور یہ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوا, تو مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری شاید جو تحقیق تھی, جو ہماری ایسوسیشن تھی, یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث ہماری مینشنڈ ہوئی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ شاید ریلائبل سورسز نہیں تھے, یعنی بخاری مسلم کے. اچھا ویسے اس سے ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا حدیث کا پورا کمپائلیشن یا مجموعہ اٹ سیلف وہ کوسچنیبل ہو گیا, کیونکہ جی جب ایک اتنا بڑا ایونٹ جو کئی احادیث میں جس میں کہا تواتر کے ساتھ, تواتر کا مطلب ملٹیٹیوڈ آف جو ہے نا ٹرانسمیشنز موجود ہیں, اور وہ سب کی سب جو ہے نا وہ فیک نکل آئی ہیں, لیاذ باللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو پھر اپنی حدیث کے اوپر جو فخر کیا کرتے تھے کہ جی ہماری تو کمپائلیشن اور ہمارا جو اسٹرینتھ ہے اپنے سورسز کے اوپر, وہ تو ہمارا تو کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. بہرحال چلیں اس پہ بات نہیں کرتے.
لیکن بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ قسطنطنیہ والی چونکہ ہو گئی ہے اور عیسیٰ نہیں آئے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رپورٹس کا مسئلہ ہے. اور وہ میرے خیال ہے غامدی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر اطمینان نہیں ہے, عدم اطمینان کی بات کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ قسطنطنیہ والی حدیث ہے, کیا اس کا کیا جواب ہم دیں گے؟ جی مغیرہ بھائی, غامدی صاحب کا جو آپ نے اعتراض نقل کیا بیسیکلی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ نزول عیسیٰ ہوگا اور ایک خاص واقعے کے بتا دیا گیا کہ اس واقعے کے فوراً بعد ہوگا, اب اگر وہ واقعہ ہو جائے اور نزول عیسیٰ نہ ہو تو ہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ یار رپورٹس کے اندر ہم سے غلطی ہو گئی, باوجود تحقیق کے, باوجود اپنی دیانتداری کے, ہمیں رپورٹس کے اندر غلطی لگی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی ہو اور وہ اس طرح نہ ہو, کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کی زبان سے بولتے ہیں اور جو انہوں نے مستقبل کی خبریں دی ہیں وہ وہی ہیں. تو یہ اس اعتراض کا خلاصہ ہے. یعنی حضرت اللہ کے رسول پر اعتراض نہیں جاتا, رپورٹس کے اوپر. اور یہی غامدی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ مجھے اگر یہ ثابت ہو جائے, اگر مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ رسالت میں آپ کے الفاظ ہیں تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. یہ انہوں نے یہی بات کہی ہے. وہ ان کا جو اعتراض ہے وہ رپورٹس کے اوپر ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہو جائے اگر ان کے نزدیک, تو اس کے اوپر ان کا اعتراض نہیں ہے. تو یہ بڑی آسان بات ہے. مسلمان نہیں اعتراض کر سکتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب بھی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. تو یہ جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے غالباً یہ جس کے اندر تذکرہ ہے, اس کے اندر ایک اور بڑی زبردست چیز ہے جس کو وہ سکپ کر گئے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جان بوجھ کے, لیکن غالباً لاشعوری طور پہ انہوں نے اس چیز کو سکپ کر دیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر جس قسطنطنیہ کی فتح کا ذکر ہے, وہ جو فتح ہے وہ فتح نہیں ہے جو سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا ہے تو اس کے اندر اس کے لیے جنگ ہوئی ہے, اور وہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ کس طرح انہوں نے بڑی مشکل سے اس قلعے کو جو ہے وہ فتح کیا ہے. لیکن یہ جو صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے 2920 کتاب الفتن کے اندر, اس کے اندر الفاظ کیا ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعتم بمدینۃ جانب منها فی البر وجانب منها فی البحر. تم ایک ایسے شہر کے بارے میں جانتے ہو, سنتے ہو کہ جس کا ایک جانب جو ہے وہ خشکی کی جانب ہے اور ایک جانب سمندر کی جانب ہے. قالوا نعم یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا جی ہم جانتے ہیں. قال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بنی اسحاق, تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 70,000 لوگ اس کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا, جب وہ آئیں گے اس شہر کے پاس یہ لوگ 70,000 تو ادھر اتریں گے اپنی سواریوں سے. فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ, یہ لوگ ان سے اسلحے کے ذریعے جنگ نہیں کریں گے. وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ, ایک تیر بھی نہیں چلائیں گے, بلکہ کیا کریں گے قَالُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ أَحَدَ جَانِبَيْهَا. یہ جو فتح ہوگی اس کی جو ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے یہ وہ ہے کہ یہ صحابہ یا یہ جو مجاہدین ہوں گے, صحابہ نہیں بیسیکلی مجاہدین, یہ اس شہر کو فتح کریں گے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور اس جو شہر کا ایک جانب ہے یا ایک اس کا ایک حصہ ہے وہ منہدم ہو جائے گا. ثم یقول الثانیۃ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر فیسقط جانبها الآخر, جب دوبارہ کہیں گے یہ کلمات تو اس کا دوسرا حصہ بھی گر جائے گا. ثم یقول الثالثہ, پھر تیسری مرتبہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو ایک تیسرا جانب جو ہے وہ بھی گر جائے گی. تو فیفرج لهم فیدخلوها فیغنموا, تو پھر اس شہر میں داخل ہو جائیں گے اور غنیمت حاصل کریں گے. فبینما هم یقتسمون المغانم اذ جاءهم السریح, تو یہ جب وہ غنائم کو تقسیم کر رہے ہوں گے مال غنیمت کو, تو اس وقت پھر ایک پکارنے والا پکار لگائے گا کہ دجال نکلا ہے, ان الدجال قد خرج فیترکون کل شیء ویرجعون. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جس فتح کا تذکرہ حدیث کے اندر کیا گیا ہے یہ وہ فتح نہیں ہے جو سلطان محمد فاتح والی فتح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح والی جو فتح ہے وہ لڑائی کے ذریعے ہوئی ہے, اور اس حدیث کے اندر جس فتح کا تذکرہ ہے یہ بغیر لڑائی کے صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ایک کرامت کے طور پہ, معجزانہ طور پہ یہ فتح ہوگی. تو اسی لیے جو ہمارا نریٹو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جس فتح کا تذکرہ ہے صحیح احادیث کے اندر یہ قرب قیامت میں دوبارہ ہوگا, اور یہ اس طرح ہوگا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو یہ کہنا کہ چونکہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا اور نزول عیسیٰ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ رپورٹس میں ایشو ہے, تو یہ بات درست نہیں. یہ دو مختلف واقعات ہیں, ایک بنا کے پیش کیا. اچھا, تو میں کنکلوڈ کر لیتا ہوں. بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ قسطنطنیہ والی جو بات انہوں نے کی تھی کہ صحیح مسلم کے اندر قسطنطنیہ کا تذکرہ ہوا
اور ہمارے اسکالرس کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہو چکا ہے ایک دفعہ. جی جی. تو اس کا جواب یہ ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ یہ چیز مخالف نہیں ہے اس بات کی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قسطنطنیہ صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے بالکل قیامت کے قریب جب دجال کا معاملہ ہوگا, کیونکہ اسی حدیث میں ذکر ہے یعنی اذ جاءہم الصریخ, ایک آواز آئے گی, ایک چیخ آئے گی کہ ان الدجال قد خرج, کہ دجال نکل آیا, فیترکون کل شیء ویرجعون, کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے اور جا کے وہ جہاد کریں گے. یعنی عین دجال کے موقع کے اوپر یہ واقعہ ہوگا جو بالکل قرب قیامت, جو میجر سائنس میں سے ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اور اس وقت یہ ہوگا کہ وہاں پہ لڑائی نہیں ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی. جبکہ قسطنطنیہ کی جس بات کی وہ بات کر رہے ہیں اس میں تو جنگ ہوئی, پراپر جنگ ہوئی, بہت مضبوط اور بڑا اس کے تاریخی واقعات موجود ہیں. لیکن یہاں پہ صرف جیسا کہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ ایکسپلسٹلی مینشن کر دیا, نہ وہ لڑیں گے کسی تلوار سے, کسی اسلحے سے, ولم یرموا بسہم, کہ ایک تیر بھی نہیں چلائیں گے, بلکہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک جانب جو ہے شہر کا وہ گر جائے گی, ایک پروٹیکشن جو ان کی ہے وہ ختم ہو جائے گی, پھر دوسری ہوگی, تیسری دفعہ میں ان کو اتنی جگہ مل جائے گی کہ وہ داخل ہو جائیں گے. تو اس سے پتہ یہ چلا, اور یہ بھی صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے, حدیث نمبر اس کا 2920 ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا, یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت ایکسپلسٹلی مینشن کیا کہ قسطنطنیہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو آئی تھنک جزاک اللہ, لیٹس کال اٹ اے ڈے, اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. جو ہماری بنیادی جو آج کی ڈسکشن ہے اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید احادیث میں تو بہت واضح طور پہ یہ چیزیں مینشن ہیں. قرآن مجید کی آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی, اور یہ کہنا کہ قرآن مجید کے اندر کوئی اشارہ نہیں ہے, ادنا سا اشارہ بھی نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. بلکہ ہاں ٹھیک ہے, آپ اگر نہیں مانتے, آپ کے نزدیک وہ انف نہیں ہے, تو ایک علیحدہ بات ہے قرآن مجید کا. لیکن ہم نے آپ کے سامنے مینشن کیا ہے کہ بار بار میراکولسلی قرآن مجید اس بات پہ ایمفسائز کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا گیا, وہ نازل ہوں گے, اور کئی آیات آپ کے سامنے پیش کی. دیکھیں نا, جب ایک چیز کا آپ کو اطمینان نہیں ہو, بولتے مجھے اطمینان نہیں ہو رہا, تو اس کی طرف دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کا بھی اطمینان ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی اسٹڈی پوری نہیں ہوئی ابھی. یعنی ادر ورڈز آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اطمینان نہیں ہے تو ہمیں پھر آپ اس پہ ایک نیریٹو بھی نہ بنائیں. لیکن عبداللہ صاحب نے تو پورا ایک نیریٹو مینشن کیا. چلے بہرحال, اور دوسری چیز آپ نے یہ بات کی کہ جو ہم نے اس پہ قرآن مجید میں بیسکلی جو آیت مینلی جو پوائنٹ آف کنٹینشن یہ جو بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہے وہ توفیہ کے الفاظ ہیں, اور ہم نے وضاحت کر دی. تو توفیہ کا مطلب موت جو ہے وہ میٹافوریکل میننگ ہے, اور یہ لغت کے ہاں بہت کامن بات ہے کہ میٹافوریکل میننگز تبھی استعمال ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی قرینہ ہو, کوئی ایویڈنس ہو, کوئی کانٹیکسٹ ہو, کوئی سچویشن ہو جو بتا رہا ہو کہ یہاں پہ ریئل میننگ کے بجائے میٹافوریکل میننگ استعمال ہوگا. اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ جیسے کہ اور بھی دلائل کئی ہم نے پریزنٹ کیے, اور ساتھ ہم نے جو دوسرا توفیہ کے بعد ہم نے یہ بھی بات کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایکسپیکٹ یہ کرنا, یا صحیفہ حمام بن منبہ, حضرت حمام بن منبہ جو تھے ان کی ایکسپیکٹیشن ہے, ان کی کمپائلیشن کے اندر صرف یہ موجود ہو, یا صرف موطا امام مالک میں ہو, تو یہ بھی میرا خیال ہے ایک علمی بات نہیں ہے. یہ اہل علم کے سرکل میں یہ ایک ایسا ایویڈنس نہیں جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑی دلیل ہے, اس کی بنیاد پہ میں مان نہیں سکتا. تیسری چیز ہم نے یہ بات کی کہ قسطنطنیہ والی حدیث کے جس کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو استنبول یا کنسٹانٹینوپول جو ہے, اور یہ یعنی اس تک وہ جو ہے وہ جب تک وہ فتح نہیں ہوگا, تو یعنی جب تک یہ اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے واقعہ, اور وہ چونکہ آلریڈی فتح ہو چکا تھا, تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے, تو میں بھی ہماری اس پر پھر تمام رپورٹس ہیں اس پہ اعتراضات اٹھ جاتے ہیں. تو میں نے کہا جیسے کہ اس کا بہت بڑی امپلیکیشنز بھی ہیں, بہت لوازمات بھی ہیں, کہ اس سے پھر ہماری تمام احادیث, ہمارا پورا جو ورثہ ہے, علمی ورثہ, وہ پھر ایک کویسچن ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کوئی چیز محفوظ نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو جزاک اللہ خیر. باقی اس میں بہت سے دلائل ہیں انشاءاللہ العزیز, ہوپ فلی دوبارہ کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پہ اگر موقع ملا تو بات کریں. تو آئی وڈ تھینک مائی میرے پینلسٹ کہ آپ نے جزاک اللہ اپنا ٹائم دیا, اپنی ریسرچز پیش کی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایکیڈیمک ڈسکورس کی. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.